یہ غیر معمولی حالات ہیں، اس کے اندر ہمیں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے، اور میں نے تمام جمہوری ممالک کی مثالیں دے کے یہ پرپوزل دی تھی کہ آپ تمام سیاستدان اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کم از کم 5 سال کے لیے پاکستان کے ایجنڈے کے اوپر مل کے حکومت بنائیں اور 25 سے 30 کی کیبنٹ بنائے اور ان اصولوں پہ چلیں جس میں ملک ترقی کرنے کے لیے چلا کرتے ہیں۔ سر وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ علیحدہ ہو کے بھی تو پھر ایک دوسرے کے کندھے کے اوپر بار رکھنا ہے نا۔ وہ ایک پورا ہے، اس کا ایک پورا کانسیپٹ ہے، اس پہ کبھی آگے بات کر لیں گے۔ نیشنل گورنمنٹ جو بنتی ہے عام نیشنل یونٹی گورنمنٹ، وہ بھی عام طور پہ ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو کہ عوام کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، چاہے یہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، جیسے اب اسرائیل کے متعلق بات ہوتی ہے کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے، لیکن وہ باہر سے نہیں لے آئی جاتی ہے۔ دیکھیں وہ وہیں سے بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں چرچل کی بنی سیکنڈ ورلڈ وار میں، وہ اسی طرح بنی، نیلسن منڈیلا کی بنی، وہ اسی طرح بنی، جرمنی نے بنائی اسی طرح بنائی، آئرلینڈ نے، اور یہ تمام ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں جو منتخب ہو کے آئے، انہوں نے مل کے ایک چیلنجنگ ایجنڈے کو، ایک چیلنجنگ سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے اپنے مفادات کو پیچھے رکھتے ہوئے قومی مفادات کو آگے کیا۔ اب اس کے لیے ہم پتہ نہیں تیار کبھی ہو سکیں گے، نہیں ہو سکیں گے، لیکن نہیں بھی ہوں گے تو یہیں آنا پڑے گا۔ لیکن اس کی بنیادی شرط ہے کہ آپ کے جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ لوگوں کی ایک لحاظ سے ریپرزنٹیٹیو ہونی چاہیے، تو سب یہ پھر ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی حکومت بنے گی یہ پائیدار نہیں ہوگی، یہ دوبارہ اس مراحل سے ہمیں دوبارہ گزرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بڑا کلیئرلی بتاؤں کہ اگر آپ نے دھاندلی کرنی ہو نا، تو جو میرا ایکسپیرینس ہے دھاندلی کی ہر سٹڈی کا، اچھا ایکسپیرینس دھاندلی یہ آبزرویشن کرانے کا نہیں ہے، پرسنل۔ یاد رہے کہ درانی صاحب ایک بہت ہی پاکستان کے جو کنٹروورشل ریفرینڈم کے اس کے شاہد بانیوں میں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں مشرف صاحب کے زمانے میں، جو مشرف صاحب کے زمانے میں جو ریفرینڈم تھا، اس میں تو عمران خان صاحب بھی تھے، سب ساتھ تھے ماشاءاللہ۔ اچھا اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2002 کے الیکشن میں تمام تر مینجمنٹ کے ساتھ کتنی سیٹوں کا فرق تھا؟ 18-19 سیٹیں کم آئی تھیں۔ کس کی؟ حکومت کی۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے بعد پیٹریوٹ کی منت ترلا کر کے، بی بی کا منت ترلا کر کے جو ہے ایک ایسا سیٹ اپ بنانا پڑا جو کہ مانگے تانگے کا سیٹ اپ تھا۔ اس لیے میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی بھی آپ دھاندلی کر لیں، 10,000 سے 15,000 ووٹوں سے اوپر کام نہیں ہو سکتا۔ اور 18 کے الیکشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جتنا بھی آپ کہہ لیں ہوا تھا، 10,000 سے زیادہ کا مارجن نہیں نکل۔ اب یہاں پہ اگر آپ کو 10,000 سے زیادہ کے مارجن کی ضرورت ہوئی تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ یہ ابھی تک عامر کو پتہ ہو تو یہ سائنس جو ہے ابھی ایجاد نہیں ہوئی۔ یہ سارا الیکشن ہی اس بارے میں ہے کہ یہ وہ کینڈیڈیٹ، میں جو میر صاحب کے پاس آپ نے جانا ہے مجھے، پر وہ کینڈیڈیٹس کی یوں سے بات ہوئی ہے، وہ خود پریشان ہے کہ یار 40,000 کا مارجن ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں جیت رہا ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے جیتوں گا۔